اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اعمال کو فرض کیا ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو دیگر اعمال ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو زمین پر فرض کیا ہے، اور جب نماز جیسی عظیم عبادت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جہاں تک بلانا تھا بلا کر پردے کی آڑ میں بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ دیا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت اور حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دیے گئے 3 تحفوں کی مناسبت سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے نبی کو جو بڑے بڑے معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ معراج کا سفر ہے۔ اللہ رب العالمین اس معراج کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، وہ بیت المقدس جس کے اطراف میں ہم نے خیر و برکت رکھ دی ہے۔ کیوں ہم نے یہ سفر کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں تک کا سفر کروایا، اور 7 آسمانوں کے درمیان کئی انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور جب 7 آسمانوں پر پہنچے تو وہاں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، کئی ساری نعمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر معراج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ آئیے انہی تحفوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 تحفے جو ہے دیے گئے تھے۔ اعطی الصلاۃ الخمسہ، ان میں سب سے پہلا تحفہ ایک ایسے عمل کی شکل میں ہے جو دین کا بنیادی ستون ہے،
ان میں کا جو پہلا تحفہ ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جسے کرنے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہ تحفہ ایسے عمل کی شکل میں ہے کہ ایک بندہ پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، غموں سے نڈھال ہے، جب وہ بندہ اس تحفے کو، اس عمل کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے غموں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، وہ تحفہ، وہ عمل نماز کا عمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اعمال کو فرض کیا ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو دیگر اعمال ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو زمین پر فرض کیا ہے. اور جب نماز جیسی عظیم عبادت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جہاں تک بلانا تھا بلا کر پردے کی آڑ میں بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ دیا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر وحی کی جس طرح اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے. فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ایک عظیم تحفہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا. کہا کہ تمہاری امت پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فنزلت الی موسیٰ، میں وہ تحفہ لے کر آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا ما فرض ربک علی امتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے، آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 50 صلاۃ، کہ اللہ رب العالمین 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کرنے کا سوال کیجئے. فإن أمتك لا يطيقون ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی کہ وہ 50 وقت کی نماز ادا کرے. کیوں؟ فإني بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے. بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو دیا تھا لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلیوں کو میں آزما چکا ہوں، لہذا آپ کی امت بھی 50 وقت پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرجعت الی ربی، میں اپنے رب کے پاس لوٹ گیا. فقلت یا ربی خفف علی امتی، میں رب کے پاس جا کر کہا اے میرے رب، میری امت پر نمازوں کو کم کیجئے. جو 50 وقت کی نمازیں ہیں، ان 50 وقت کی نمازوں کو ذرا کم کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کو کم کر دیتے ہیں. فحتی عنی خمسا، 5 وقت کی نمازوں کو کم کر دیتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باقی نمازوں کو لے کر آتے ہیں. درمیان میں پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حتی عنی خمسا، کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کو کم کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان امتک لا یطیقون ذلک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت اس بات پر بھی طاقت نہیں رکھے گی. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، پھر سے جاؤ اپنے رب کے پاس، کہو کہ وہ نمازوں میں کم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ علیہ السلام، کہ میں برابر اللہ رب العالمین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا. اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز کم کرتا، میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جاؤ پھر سے نمازیں کم کر کے آؤ، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی. پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ ابھی نمازیں کم کر کے آؤ، تو اللہ کے نبی کو شرم محسوس ہوئی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ، کہ اے محمد تمہاری امت پر اب جو ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. کتنی ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. لکل صلاۃ 10، لیکن ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے. فذلک 50 صلاۃ، تو اس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم اور آپ کس قدر غافل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تحفے سے. میرے بھائیوں،
آئیے اس تحفے کے متعلق 2-3 باتیں ذکر کر کے دوسرے تحفے کی طرف جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ تو عنایت کیا ہے، لیکن آج ہم اس کی بڑی ناقدری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ جو تحفہ دیا ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا کہ تم نے اس تحفے کی قدر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے سوال نماز کا سوال ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، بس اگر اس کی نماز درست ہوگی تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عمله، اور اگر اس کی نماز خراب ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی تو اس کے سارے اعمال برباد، سارے اعمال خراب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ تحفہ جس کا سوال اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جن 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کو ہلکا نہیں سمجھتا، وقت آنے پر ان 5 وقت کی نمازوں کو اس کے رکوع کے ساتھ، اس کے سجدے کے ساتھ کامل طریقے سے ادا کرتا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین پر یہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے، یعنی اس کو ہلکا سمجھے اور ان 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا نہ کرے، رکوع اور سجدہ برابر نہ کرے، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کرے، چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ تحفہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جانتے ہیں اس تحفے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، بھلا بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے آگے بہتی ہوئی نہر ہے، ایک نہر ہے جس میں وہ آدمی 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو بھلا بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی، نہر میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے تو کیسے جو ہے اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فکذلک مثل الصلاۃ الخمس، اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے اس تحفے کی قدر کر کے ادا کرنے کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کے تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے انہیں ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ میں نے کئی وقت جو ہے آپ کے سامنے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ آئیے 1-2 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا چلو۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، تو یہ جنتی سوال کریں گے مجرموں سے۔ مجرم کون ہے؟ نماز چھوڑنے والے مجرم ہیں۔ کہاں ہیں نماز چھوڑنے والے؟ جہنم میں ہیں۔ ان سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، مجرموں سے جنتی سوال کریں گے کہ تمہیں جنت میں کس چیز نے لے کر آیا ہے، تم جنت میں کیوں چلے گئے ہو؟ تو وہ جہنمی، وہ مجرم، وہ بے نمازی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھنے والوں میں سے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے اس تحفے کی ناقدری کرنے والے کا انجام ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے تو گویا وہ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے اس تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے ان نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اس کی ایک وعید آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر
ایک ایسے جگہ پر گئے جہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے اور وہ پتھر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر دے مارتا ہے جس سے لیٹے ہوئے آدمی کا سر کچل جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ پتھر اٹھانے کے لیے پتھر اٹھاتا ہے جب تک سوئے ہوئے آدمی کا سر پھر سے درست ہوتا ہے. وہ پتھر اٹھاتا ہے پھر سے دوسری مرتبہ اس کے سر پر دے مارتا ہے. اسی طرح بار بار اس سوئے ہوئے آدمی کو یہ سزا دی جا رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے, اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہتے ہیں اما الذی یسلغ رأسه بالحجر فإنه یأخذ القرآن. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹا ہوا آدمی ہے, یہ لیٹا ہوا آدمی جس کا سر کچلا جا رہا ہے, اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا حافظ تھا, یہ قرآن کو پڑھنے والا تھا, لیکن اس نے قرآن کو بھلا دیا تھا, قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اور فرض نمازیں چھوڑ کر سویا ہوا رہتا تھا. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کے اس تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے چھوڑنے والے کی سزا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا دیں گے. تو میرے بھائیوں, آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو تحفہ دیا ہے اس تحفے کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے. اسی طرح میرے بھائیوں, جو دوسرا تحفہ ہے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. پہلا تحفہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ ہے. دوسرا تحفہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو دوسرا تحفہ دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا. کون سی ہے 2 آیتیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 2 تحفے کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے. کہاں دیے ہیں؟ معراج کے موقع پر دیے ہیں. جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, کہ جو آدمی رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے, رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, کافی و شافی ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. لہذا اسی وقت آسمان سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور آسمان سے ایک دروازہ کھلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جو دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا, لہذا اس دروازے سے ایک فرشتہ جو ہے نازل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں اترا, لہذا وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے سلام کرتا ہے ابشر بنورین, اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور کی خوشخبری دیتا ہوں, 2 نور عطا کرنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے صرف آپ کو دیے ہیں, آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے اور آپ کے بعد کسی کو دینے والے نہیں ہیں. لہذا وہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے جانے والے ہیں. فاتحۃ الکتاب, اس میں پہلا نور سورہ فاتحہ ہے, وخواتیم سورۃ البقرہ, اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں لن تقرأ بحرف منہما اعطیتہ, کہ جو آدمی بھی اس میں سے جو بھی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ عطا کرتا ہے, نور کی شکل میں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ فضیلت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے. اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا تھا اور اس کے بعد اللہ کسی نبی کو دینے والا نہیں ہے, لہذا اللہ رب العالمین نے یہ مجھے عطا کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام لانے والا کوئی ایسا شخص ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی نہیں پڑھتا یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہیں پڑھتا. میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا اسلام لانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اللہ کے عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. تو میرے بھائیوں اسی طرح ان 2 آیتوں کی فضیلت میں ایک اور روایت آتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے. انزل منہ ختم بہما سورۃ البقرہ، اور اس کتاب میں سے 2 آیتوں کو نکالا ہے اور وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر میں رکھ دی ہیں. اللہ اکبر. کب جو ہے اللہ نے لکھی ہیں 2 آیتیں؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے لکھی ہیں اور ان آیتوں کو سورہ بقرہ کے آخر میں رکھا گیا ہے. وَلَا يُقْرَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی 3 راتوں تک ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان ان کے گھر کے قریب نہیں آتا. تو یہ فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے تحفے کی. تو میرے بھائی اور بھی بہت فضائل ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. پہلا تحفہ کون سا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے. دوسرا تحفہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اور تیسرا تحفہ بڑا عظیم تحفہ ہے، یہ توحید پرستوں کے لیے بڑے ہی اعزاز کا تحفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ، تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو بخشے گا، اپنے تمام بندوں کو معاف کرے گا سوائے شرک کرنے والوں کے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہے وہ توحید پرست کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر گناہ کی معافی کا وعدہ کیا ہے لیکن شرک کرنے والوں کو ہرگز نہیں بخشے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے موقع پر جو ہے تحفہ دیا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ جو بھی ہے اللہ چاہے تو معاف کرے لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے تصرفات میں دوسروں کو شریک کرنا. جیسے اللہ کی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اللہ کے تصرفات میں یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں مرشد بھی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ موسم کو بدل سکتا ہے، فلاں کو نفع دے سکتا ہے، فلاں کو نقصان دے سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اسی طرح اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا. اللہ نے جو اپنے لیے اچھے اچھے نام رکھے ہیں یہ نام کسی اور کو دینا. جیسے غوث اعظم دینے والا سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، لیکن کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے. تو میرے بھائیوں اس کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. شرک کی مذمت میں آپ نے بہت مرتبہ جو ہے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنی ہوں گی. تو یہ جو تیسرا تحفہ ہے اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر دیا ہے. کیا ہے وہ تحفہ؟ اللہ رب العالمین ہر بندے کے ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو میرے بھائیو یہ 3 تحفے تھے. پہلا تحفہ نماز کا تحفہ، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ، اور تیسرا تحفہ اللہ ہر بندے کو معاف کرے گا سوائے مشرک کے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تحفوں کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے توحید کے پیغام کو عام کرنے، شرک سے روکنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.